جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے میرے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے سب کی؟ امید ہے سب کی صحت طبیعت بھی ٹھیک ہوگی اور ماشاءاللہ سے سب کا شوق شکار بھی بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ آج تقریباً 3 ہفتوں کے بعد آج میں ویڈیو اپنی اپلوڈ کر رہا ہوں، اور یہ اتنی لیٹ ویڈیو کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ میرے چینل پر سیکنڈ سٹرائک آئی تھی یوٹیوب کی طرف سے۔ کچھ ان کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کو میں نے وائلیٹ کیا۔ ان کی میل آئی تھی، میں نے ان کو اپیل کی تھی لیکن ریجیکٹ ہو گئی تھی اپیل۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام، ایک چھوٹا سا میسج ان یوٹیوبرز کے لیے کہ جو ابھی اس یوٹیوب کی فیلڈ میں نئے ہیں۔ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ بھائی، جو اینیمل اینڈ پیٹ کے جتنے بھی چینلز ہیں ان پر اب بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے، لہٰذا جب بھی کوئی نیو بگنر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرے تو وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کا خاص طور پر خیال کرے، جس کے اندر سب سے بڑی جو وائلیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی برڈ کو ہاتھ میں پکڑ کے شوق نہیں کروا سکتے۔ یہ وائلیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا ایک پیغام تھا میرے تمام سننے والوں کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا چینل پتہ نہیں کتنی دیر چلے یا نہ چلے، اور کیونکہ اگر ایک سٹرائک اور آ گئی تو میرا چینل پرماننٹلی یوٹیوب بند کر دے گا۔ اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں کے ساتھ میرا جو پیار کا یہ رشتہ ہے وہ ہمیشہ رہے، قائم رہے۔ نیکسٹ جب ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ میں اپنے فیس بک کا بھی لنک دوں گا، جو میرا فیس بک کا پیج ہے، اور جس کے اندر میں اب اس کو بھی استعمال کیا کروں گا انشاءاللہ تعالی، تو تاکہ آپ وہاں پہ بھی آئیں اور اس کو بھی آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ ویسے تو وہ پہلے بھی ٹھیک ہے، بہت دیر پہلے سے چل رہا ہے وہ، لیکن پھر بھی میں آپ کو لنک دوں گا، جو بھائی نئے ہیں وہ اس کو بھی آ کے لائک کریں۔ خیر، ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میرے بڑے عزیز، میرے بڑے پیارے بھائی، میرے بڑے اچھے دوست، میرے قابل احترام بھائی علی بھائی فرام گجرات، لالا موسیٰ کھاریاں والی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ، لالا موسیٰ والی سائڈ پہ۔ بہترین آدمی، بہترین شخص، بہت اچھے تعلقات ہیں جی ان سے، اور انہوں نے کچھ ٹاپکس تھے انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو بننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ جانوروں کے اکثر برڈز کے پٹھوں کے خاص طور پہ کیل ہلتے ہیں، وہ کیوں ہلتے ہیں؟ ان کا کیا علاج ہے؟ ان کے کیا مسائل ہے جس کی وجہ سے کیل ہلتے ہیں، اور کیا یہ جینیٹک ہے، نسلوں میں ہوتا ہے، یا ویسے کسی کمزوری کی وجہ سے؟ سیکنڈ کوشچن بھی انہی کا ہی تھا، سارے کوشچن علی بھائی کا ہی ہیں۔ سیکنڈ کوشچن بھی علی بھائی کا ہی ہے کہ جانور بیسیکلی بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے برڈز کو گرمیوں میں، خاص طور پہ ان کو کون سا ایسا پانی دیں، کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم اختیار کریں جس کی وجہ سے ہمارے برڈز جو ہیں وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، ان کو تا نہ لگے، جن کو ہم اردو میں تا کہنا بولتے ہیں، تا نہ لگے، ڈی ہائیڈریشن نہ، ان کو پوٹے جام نہ ہوں ان کے۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں اور اس پر تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ٹاپک بھی علی بھائی کا ہی ہے، اور وہ یہ تھا کہ بتائیں ہمیں کہ ایک جو مرغہ ہے اس کا خوراک والی جو نالی ہوتی ہے جس میں خوراک جاتی ہے، وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، وہ درمیان میں ہوتی ہے، یا رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں، کیونکہ بہت سے ایسے دوست ہیں، بھائی ہیں، جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اور وہ اپنے جانوروں کا نقصان کر لیتے ہیں۔ بہت اچھے کوسچنز ہیں علی بھیا آپ کے، امید کرتا ہوں کہ جو جواب آپ کو دوں گا وہ آپ کی رہنمائی بھی ہوگی، اور جو باقی میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی بھی رہنمائی ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں گے کیلوں کی۔ دیکھیں، کیلوں کا ہلنا کسی نسل میں نہیں ہے، یہ بیسیکلی کچھ کمزوری ہوتی ہے اور کچھ ویکنس کی وجہ سے برڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک
باپ تھا جس کے کیل ہلتے تھے، کمزور تھے، اس کے جتنے بچے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہی ان کے کیل خراب ہوں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی مکنا جانور ہے، خار چور ہے، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے بچے سارے خار چور ہی ہوں گے، وہ کیلوں والے بھی نکلتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی ایسا کوئی ڈیزیز نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک میڈیسن ملتی ہے جس کا نام ہے دل روز. دل روز کسی بھی میڈیکل سٹور سے بآسانی مل جاتی ہے. آپ جون سا پٹھا آپ کے پاس ہے اور جس کے کیل ہلتے ہیں، ان کے کیلوں کے مڈ پر، یعنی کیل جہاں سے نکلتے ہیں، ان کی جڑیں جو کیلوں کی ہوتی ہیں، جہاں سے کیل بیسیکلی نکل رہا ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے دل روز لگانا ہے. وہ پانی کی طرح کا ہوتا ہے دل روز. وہ تھوڑا سا ہاتھ پہ لے کے ہلکا سا، وہ آپ نے اس کے گول دائرہ جہاں سے کیل نکلتا ہے وہاں پہ ہلکا ہلکا صبح شام لگانا ہے، تھوڑا تھوڑا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ 8-10 دنوں میں اس کے کیل ہلنا کم ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. یہ سب سے کارآمد ہے اور یہ میں نے آزمایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ میں نے سنی سنائی بات کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو میں نے خود پرسنلی آزمائی بھی ہے. سیکنڈ، کہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو آج کل کے موسم کے مطابق جانوروں کے لیے بہتر ہو، اور جس طرح جانوروں کے پوٹے بند ہو رہے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، تا لگ جاتا ہے جانوروں کو، اچانک ہی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے. سب سے زیادہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس گھر میں کچھ چیزیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جیسے ٹائلوفرسن، اینڈروسم، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ٹائلوفرسن، اینڈروسم، اس کے علاوہ گلوکوز کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس ORS. یہ تمام چیزیں بھائی آپ لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ الیکٹرولائٹس، یہ تمام 5 چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہر دن ایک ایک کر کے چیزوں کا استعمال کریں. جیسے ایک دن آپ نے الیکٹرولائٹس کا استعمال کر لیا، اگلے دن آپ نے گلوکوز کا استعمال کر لیا، تیسرے دن آپ نے ٹائلوفرسن کا استعمال کر لیا، چوتھے دن آپ نے ORS کا استعمال کر دیا، اور 5ویں دن آپ نے اینڈروسم کا استعمال کر دیا. 5 چیزیں ہو گئیں. ان کا استعمال ان کی بوٹل کے اوپر ڈھکن پہ لکھا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا تو دوں گا، لیکن بآسانی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیکٹ کے اوپر، تو آپ اسی چیز کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مسئلہ وہ دور ہو جائے گا. ڈی ہائیڈریشن سے بچیں گے. جانور جو کھاتے پیتے نہیں ہیں اور کھانا پینا چھوڑے رہتے ہیں اپنا ہر ٹائم، ان کا وہ مسئلہ بھی دور ہو جائے گا. اس میں ایک دیسی نسخہ بھی ہے، ایک دیسی ٹوٹکا بھی ہے. یہ ٹوٹکا ان برڈز کے لیے جن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا اور سڈنلی پوٹا بند ہو جاتا ہے اور آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یار اب کرنا تو کرنا کیا ہے اس کا. سب سے پہلے آپ کو کچھ 4-5 چیزیں بتاؤں گا، ان کے وہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک اناردانہ، ایک آپ کو سمجھ لو کہ ایک کاڑھا سا بنانے لگا ہوں میں، کاڑھا بتانے لگا ہوں، ایک آپ کو وہ بنا کے رکھنا. اس میں اناردانہ سمجھ لو کہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ اناردانہ لے لیں آپ. اس کے اندر 1 چمچ سونف لے لیں، اجوائن لے لیں، اس کے علاوہ الائچی لے لیں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آپ نے 4 چیزیں بھائی لے لینی ہیں. اور آپ پودینہ لے لیں، پودینے کے پتے لے لیں. ان کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے، یعنی آپ نے 1.5 لیٹر پانی لینا ہے اور ان کو اتنا پکانا ہے کہ تقریباً پانی 1 لیٹر رہ جائے. اچھی طرح سے پکانا ہے. اس کے بعد پن کے چھان کے اپنے پاس رکھ لینا ہے. وہ جانور جن کو معدے کا مسئلہ ہے، ہاضمے کا مسئلہ ہے، ان کو یہ پانی پلائیں. نیچرل پانی میں پانی مکس کر کے پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو پوٹے کے مسائل ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ان کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. اچھا، 2 چیزیں ہو گئیں کور. اس کے بعد آتا ہے تیسرا کویشچن کہ جانور کے کس سائڈ پر جو ہے وہ اس کی خوراک کی نالی ہوتی ہے اور سانس کی نالی کی سائڈ پہ ہوتی ہے. دیکھیں جی، ویسے تو خوراک کی جو نالی ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ. اور کوئی جب آپ نے اس کو آپ نے سرنج فیڈنگ کروانی ہے، کسی سرنج سے کوئی چیز پلانی ہے، تو سرنج کی جو آگے کہہ لو کہ جو اس کے آگے جو وہ پائپ لگا ہوتا ہے وہ اتنا لمبا ہو کہ اس کے ڈائریکٹ
اگر آپ منہ میں ڈالتے ہو تو وہ ڈائریکٹ اس کے یہاں پورٹ تک اس کے چلا جائے لیفٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے نا. جانور کا جو درمیان کا، جب آپ کبھی منہ کھولو گے نا اس کا، تو درمیان میں جو نالی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سانس کی نالی. سانس کی نالی ہمیشہ سینٹر میں ہوتی ہے اور وہ بڑی ہوتی ہے سانس کی نالی. کبھی بھی آپ نے اگر کوئی لیکوڈ کوئی چیز پلانی ہے تو یہ نہیں کہ منہ کے باہر رکھ کے ٹک کر کے یوں کر کے پلاؤ. جب منہ کے باہر رکھے کوئی چیز پریشر سے دو گے نا تو اس کی سانس کی نالی میں وہ چیز جائے گی، غوطہ لگ جائے گا اس کو، اور وہ موقع پہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. لیفٹ سائڈ پہ ڈالیں، انٹرنلی اندر اچھے طریقے سے کریں، آرام آرام سے اس کو جو چیز دینی ہے وہ دیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی یہ تو چھوٹی سی بات تھی اور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. باقی آگے اور بھی ٹاپکس ہوں گے اور انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں کے بعد دوبارہ ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی. اور دیکھو اب کب تک چینل میرا آباد رہتا ہے، یا آپ بھائی دعا کریں کہ چینل آباد رہے. اور باقی انشاءاللہ فیس بک کا لنک بھی دوں گا آپ کو، اور انشاءاللہ اس پہ بھی گپ شپ لگے گی ہماری. تو کیونکہ کوئی نہ کوئی یار اب اس کا سمجھ لو کہ حل تو نکالنا ہے نا، اور اس کا حل کوئی نہ کوئی تو اب نکلے گا، ایسے تو بات نہیں بنے گی. مجھے اب کبھی بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے گی تو یوٹیوب میرا چینل بلاک کر دے گا یا پرماننٹلی میرا چینل بند کر دے گا. تو اس کے لیے پلان بی بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی، ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. نئے لاہے عمل کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.